بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان جابر خان ترخیل اور آپ دیکھ رہے درس من میڈیا۔ آج ہماری ملاقات ہے حضرت مولانا حافظ ضیاء الرحمان صاحب کے ساتھ، جن کے والد صاحب دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں حضرت مولانا نور زمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، کیا حال خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کرم ہے۔ اچھا، آپ سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کے والد صاحب دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ تو آپ کے والد صاحب دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور انہوں نے پھر جمعیت اشاعت توحید و سنہ جماعت کا انتخاب کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا تفصیل سے عرض کروں گا آپ کو کہ میرے والد محترم حضرت مولانا نور الزمان صاحب نہ صرف فاضل دارالعلوم دیوبند وہ خود تھے، بلکہ میرے تایا جی مرحوم حضرت مولانا محمد نقوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی فاضل دارالعلوم دیوبند تھے۔ 1945 میں وہ وفات پا گئے تھے۔ میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے مجھے دیوبند بھیجا پڑھنے کے لیے۔ ایک دفعہ میں واپس ہو آیا، پھر میں چلا گیا اور پھر بھائی سے وعدہ کیا، تو یہ اللہ کا احسان تھا کہ میں پڑھ کے چلا آیا۔ اب یہ جو سوال ہوتا ہے کہ بندے کا تعلق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ سے ہے اور پھر وہ دارالعلوم دیوبند سے ہے، یہ کوئی اشاعت التوحید و سنہ دارالعلوم دیوبند سے مختلف جماعت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہے جس طرح دارالعلوم دیوبند سے دیگر جماعتیں تعلق رکھتی ہیں۔ تبلیغی جماعت کے دوست ہیں، جمعیت علماء اسلام والے لوگ ہیں، ہمارے اہل سنت والجماعت یا سپاہ صحابہ جنہیں پہلا نام تھا آپ کہتے ہیں، یہ سب جماعتوں کا تعلق جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو وقت کے بہت بڑے محدث تھے، شیخ الحدیث تھے، وہ پنڈی گھیب کے علاقے ناڑا دندی سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہیں اسی مسجد میں جہاں میرے والد محترم رہے، اب میں بھی وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں، وہ 18 سال یہاں پہ رہے۔ اور یہ اعزاز جو تھا وہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کو اللہ نے عطا کیا کہ دارالعلوم دیوبند سے اس وقت کے معتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ خود تشریف لائے تھے پنڈی گھیب، اور حضرت قاضی صاحب کو لوگوں کے باوجود اس کے کہ ان کا اصرار تھا کہ انہیں نہ لے کے جائیں، وہ لے کے گئے تھے کہ یہاں ان کی ضرورت وہاں زیادہ ہے یہاں کی نسبت سے۔ تو جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا جو موقف ہے اس سے بعض لوگوں نے غلط معنی بنا لیے، جس طرح آپ سن کے حیران ہوں گے۔ یہ میرے قائدین کا بھی موقف ہے، اور پھر میری بات جو ہے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی غیر ذمہ دار آدمی ہوں۔ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ پنجاب کی شورا کا ممبر ہوں، جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک کی شورا کا ممبر ہوں، جمعیت علماء اسلام تحصیل پنڈی گھیب کے سیکٹری اطلاعات و نشریات کے عہدے پہ فائز ہوں۔ اور یہاں پہ ایسا کوئی ایک دوسرے کے درمیان دیوبند کی جماعتوں کے درمیان کوئی بغض یا کوئی عناد وہ قطعاً نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں پہ اختلاف آتا ہے، بات آتی ہے وہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، وہ دوست کہتے ہیں کہ یہ مماد کے قائل ہیں، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے۔ جو جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ مردے نہیں سنتے، یہ ہر جماعت کا ایک مشن ہے، اپنا اپنا مشن ہے۔ اہل سنت والجماعت ان کا ایک مشن ہے، وہ رفض کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اب انہیں جو ہے تو وہ حمایت چاہیے ہوتی ہے باقی تمام جماعتوں کی، ان کے سوا جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی جماعت ہے، ان کا تعلق جو ہے آپ دیکھیں تو انہیں بھی تمام جماعتوں کو تمام جو مسالک ہیں ان کی حمایت چاہیے کہ ان کا ایک مشن ہے کہ ہم نے اس ملک میں اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے، تو اس کے لیے ساری جماعتوں ووٹ کی طاقت بنانی ہے، ساری جماعتوں کی حمایت چاہیے۔ جس طرح باقی جماعتیں جو دیوبند کی ہیں ان کے اپنے اپنے مشن ہیں، اسی طرح جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا ایک مشن ہے کہ لوگوں کو سب کی پوجا سے ہٹا کے ایک اللہ کی پوجا پہ لگانا، غیر
اللہ کی پوجا سے لوگوں کو بچانا، خاص کر کے ہمارے دور میں جو قبروں کی پوجا ہو رہی ہیں، اور ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب قبر جو ہے، ہم جاتے ہیں، یہ ہماری پکار کو سنتا ہے، ہماری حاجتوں کو سنتا ہے، پھر وہ ہماری مدد کو پہنچتا ہے، وہ ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ قبروں والے نہیں سنتے، تمہاری پکاروں کو سننے والا اکیلا اللہ ہے۔ تو یہ توحید و سنت کا مشن جو ہے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا تھا۔ ہمارے واعظین جو ہیں وہ جب یہ پکار اور یہ نعرہ لگاتے ہیں تو صرف یہ نظریہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو قبروں کی پوجا سے ہٹا کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کا پجاری بنایا جائے۔ تو بعض نے اسے اور معنی بنا دیے کہ وہ مختلفیہ مسئلہ ہے، لوگوں کا اس میں اختلاف ہے، چل آ رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، لیکن خواہ مخواہ لوگوں کو گھسیٹ کے اس کی طرف لایا گیا۔ ہمارے قائدین اشاعت التوحید و سنت، میں پیدا ہوا تو اس جماعت کے اندر پیدا ہوا، اشاعت التوحید و سنت۔ اگر ہمارے قائدین منع کرتے، میں کبھی جمعیت علماء اسلام میں نہ ہوتا، اور جمعیت علماء اسلام جمعیت اشاعت التوحید و سنت جو ہے، ان کا بھی یہ ایک نظریہ ہے کہ ہم نے مذہب کی بنیاد پہ کام کرنا ہے اور توحید و سنت کا کام کرنا ہے۔ سیاسی لحاظ سے میری یہ جماعت کسی پہ کوئی قدغن نہیں لگاتی۔ وہ کہتے ہیں اپنے حالات کے مطابق جہاں کہیں آپ ہیں اس وقت آپ دیکھیں کہ جو آپ کے مشن اشاعت التوحید و سنت میں ممد ثابت ہوں، معاون ثابت ہوں، ان کے ساتھ آپ اپنا سیاسی وزن ڈالیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور اب میں سمجھتا ہوں ہمارے علاقے میں ہمارے دوست جتنے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام سے بڑھ کے ہمیں توحید و سنت کے مشن میں کوئی معاون نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں ہمارے سارے دوست جو ہیں وہ سیاسی لحاظ سے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت پہ تمام لوگ متفق ہیں، اور ابھی میں نے آج فخر الدین رازی صاحب جانتے ہیں، یہ اس گروپ میں بھی دیکھیں گے کہ ہم نے جمعیت علماء اسلام کے جو یونٹ بنائے تھے انہیں فعال بنانے کے لیے 5 تاریخ سے تحصیل کے دورے کا بھی انتظام کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے یہاں پیار سے، محبت سے سارے لوگ اپنا اپنا مشن لے کے چل رہے ہیں۔ آپ کو یہاں کہیں اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ دیوبند کی مسلک کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، اگر دیوبند سے ہٹ کے کوئی بھی فرقہ ہو، مثلاً وہ اشاعت التوحید و سنت کے مقابلے میں آ جاتا ہے کوئی کسی مسئلے پہ، یا وہ اہل سنت والجماعت ہیں، یا تبلیغی جماعت کے دوست ہیں، یا جمعیت علماء اسلام، پنڈی گیب تحصیل کی آپ کو فضا ایسی ملے گی کہ اس کے مقابلے میں سارے دیوبند سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گے۔ اچھا، مدرسہ ضیاء الاسلام میں آپ کے والد صاحب نے بھی چونکہ پڑھا ہے اور قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پڑھائے نے، تو آپ نے ان سے خود کچھ پڑھا بھی ہیں یا نہیں؟ جی، قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے جب ہم پیدا ہوئے تو وہ چلے گئے تھے۔ ہم نے سارا کچھ جو پڑھا والد محترم سے پڑھا۔ میرے بڑے بھائی تھے، والد صاحب کے بعد حافظ عبدالرؤف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فوت ہو گئے۔ مولانا فخر الزمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بڑے لوگ تھے، دین کا کام بڑا کرنے والے تھے۔ بھائیوں میں سے سب سے زیادہ جو نالائق تھا وہ میں تھا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ اللہ کا احسان ہوا ہے، والدین کی دعائیں ہیں کہ ہم اسی راستے پہ چل پڑے۔ اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان سے پہلے جب وہ موجود تھے تو مجھے فکر بھی کوئی نہیں تھی۔ آپ یہ تو مسجد کی یا مدرسے کی کہتے ہیں بات، مجھے میرے گھر کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی۔ حافظ عبدالرؤف والد صاحب کے بعد حافظ عبدالرؤف صاحب تھے، بڑے بھائی تھے، یہاں پڑوس میں رہتے تھے۔ دوسرے بڑے بھائی تھوڑا دور رہتے تھے، مولانا فخر الزمان صاحب، وہ روزانہ کی بنیاد پہ میرے گھر میں آتے تھے۔ چونکہ والدہ محترمہ میری تھی، وہ میرے پاس ہوتی تھی، تو اس وجہ سے بھی جب وہ فوت ہو گئی تو وہ پھر بھی مجھے گھر کے سودا سلف تک کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ آتے تھے، گھر والے کہتے وہ لے آتے تھے، ہم چلتے پھرتے آزاد خیال یاری تھے بڑے۔ لیکن جب وہ بھی فوت ہو گئے، یہ ذمہ داریاں ہمارے قدوں پہ آئی ہیں، تو جو کچھ ہم نے تھوڑا بہت پڑھا اس کے مطابق جو ہے تو چل رہے ہیں۔ دعا اب تو یہی ہے کہ جیسے وہ لوگ دنیا سے اٹھے، ایمان لے کے گئے،
اللہ ہمیں بھی اسی طرح دنیا سے اٹھائے جب تو ایمان کامل کے ساتھ اٹھائے، اور مشن زندگی کا توحید و سنت کا پھیلانا ہے۔ ہمارا یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ دیوبند کی مختلف جماعتوں کے درمیان تحصیل پنڈی گیب میں ہم نے خصوصاً جمعیت اہل سنت والجماعت کے ساتھ اس دن باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہیں کہ باہر جگہوں پہ لوگوں کی پتہ چل، یہاں آپ تلگنگ میں دیکھ لیں، وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ دیوبند مسلک کی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں، مختلف مسئلوں پہ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہر جماعت دیوبند کی اپنے مشن کو لے کے چلے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہونے ہم دیں گے کہ ان کا آپس میں ٹکراؤ آئے۔ آپس میں ٹکراؤ نہ پہلے ہوئے ہیں ہماری تحصیل پنڈی گیب کو، بلکہ یہ ضلع اٹک کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ جمعیت اشاعت التوحید ضلع اٹک کے جو قائدین ہیں، اللہ نے انہیں بھی بڑی فہم و فراست دی ہے، اور جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک کے جو قائدین ہیں جو پہلے بھی گزرے ہیں، مولانا نواب الحسن شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں انہیں بڑا خراج تحسین پیش کروں گا کہ مجھے ذاتی طور پہ یا جمعیت اشاعت التوحید و سنت سے تعلق رکھنے والے جو پنڈی گیب کے لوگ تھے انہیں جمعیت کی طرف راغب کیا ہے تو حضرت مولانا نواب الحسن شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ ان کے بعد پھر حضرت مولانا شیر زمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کے رحمت و زندوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے رحمتوں کی، اللہ نوازے، انہوں نے بھی جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی، سب کو جوڑ کے رکھا ہے، اور اب حضرت مولانا مفتی تاج الدین ربانی صاحب جو ضلعی امیر ہیں آپ جانتے ہوں گے، وہ تو ان کی بات ہی کیا ہے، وہ تو جہاں جاتے ہیں تو ایک ہلچل پیدا کر دیتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ یہ فرق ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پہلے بھی جمعیت علماء اسلام مولانا نواب الحسن شہید نے، حضرت مولانا شیر الزمان صاحب نے بڑا کام کیا ہے، بڑا کام کیا، وہ بھی ہلچل پیدا کیا کرتے تھے، دوروں پہ آیا کرتے تھے، لیکن مفتی تاج الدین صاحب جو ہے نا، تو ہم اپنی زبان میں جس طرح یہاں آپس میں بیٹھے ہوئے بات چیت کرتے ہیں تو وہ کہا کرتے ہیں یہ کوئی جن ہے، کہتے ہیں یہ کوئی جن ہے کہ یہ کس کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر سوتے نہیں ہیں جب تک اس کو ختم نہیں کر لیتے۔ انہوں نے بھی لوگوں کو بڑا متحرک کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، یہی وجہ ہے آج نہ صرف اس تحصیل میں، دیگر تحصیلوں میں بھی جمعیت اشاعت التوحید و سنت سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی جمعیت علماء اسلام میں شامل ہیں، اور دوسری جماعتوں کے جو لوگ شامل ہیں وہ سب آپس میں مل کے پیار اور محبت سے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قائدین کو سلامت رکھے، ان کی محنت جو ہے تو وہ رنگ لا رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ جمعیت علماء اسلام سیاسی طور پہ اس ضلع کی انشاءاللہ مضبوط جماعت ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، جو خطابت کے سٹیج سے یا تدریس کے سٹیج سے یا کسی اور اس طرح دینی منصب کی نسبت سے ان جماعت کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں؟ سوال تو ظاہر ہے تھوڑا سا یہ سے مشکل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ بڑا اہم، میں سمجھ رہا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ خلش پیدا کرتے ہیں، دوریاں پیدا کرتے ہیں جماعتوں کے درمیان۔ اب اس میں نے جو تجزیہ کیا دیکھا ہے، اب کوئی بندہ کچھ لوگ مشترکہ ہوتے ہیں، سب کے پاس آتے جاتے ہیں، وہ لوگ زیادہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں، آتے ہیں مجھ سے آئے، کوئی بات ہوئی انہوں نے اٹھا کے آگے پہنچائی، ان کی بات میرے تک پہنچائی، یہ تلخیاں اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس میں ہم نے تحصیل پنڈی گیب میں کام کیا ہے کہ یہ دوریاں نہ پیدا ہوں اور کوئی کسی کو جرأت نہ ہو سکے کہ وہ لڑا سکے۔ جمعیت اشاعت التوحید و سنت کے سٹیج پہ تحصیل بلکہ پورے ضلع کی میں آپ دیکھ لیں گے، بلکہ پورے پنجاب میں دیکھ لیں گے کہ جب حضرت مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ اٹھے تھے اور انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی تو سب اشاعت التوحید و سنت کے سٹیج جو تھے انہیں پیش کیے گئے تھے، اور دیگر جماعتیں جو تھیں، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی پنڈی گیب میں آئے تھے۔ شاید یہ آپ کے لیے دلچسپی کے لیے بات ذہن میں آ گئی تو کہتا جاؤں، جامع مسجد مائی مصابانوں والی میں وہاں پہ انہوں نے کام، یہ ہمارا پہلے کا ماحول تھا، جس ماحول جب خراب ہوا اللہ نے یہ احسان کیا مجھ پہ
کہ میدان میں اتارا اور ہم نے اس ماحول کو دوبارہ اسی طرح لا رہے ہیں کہ میری جامع مسجد دارے والی میں میرے والد محترم کے زمانہ میں حضرت قاضی شمس الدین صاحب کے زمانے میں یہاں پہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مسجد کو اعزاز ہے. مولانا حسین احمد مدنی میری یاد سے پہلے ہیں لیکن آئے, مولانا حسین احمد مدنی میرے والد محترم کے استاد بھی تھے, وہ بھی تشریف لائے. حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تشریف لائے. میرے والد صاحب ابتدا میں جب 3 روزہ کانفرنس ہر سال کرایا کرتے تھے, جمعیت اشاعت التوحید و سنہ میں تھے, تو آپ پہلی رات جو ہوتی تھی جمعہ ہفتہ اتوار کانفرنس ہوتی تھی. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اس دھرتی پہ بڑا احسان ہے ان کا بھی, اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. تو وہ رات کو ان کا بیان ہوتا تھا, دن کو پھر مختلف بیان, دوسری رات پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہوتا تھا, اور تیسری رات جب جو اتوار کے دن رات آتی تھی تو حضرت علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دوسرا سے تعلق رکھتے تھے, ہر سال آتے تھے. میرے والد صاحب کی زندگی سے پہلے وہ ان کی زندگی ختم ہونے سے پہلے وہ فوت ہوئی ہیں, حضرت مولانا دوست محمد قریشی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کوئی سال مس نہیں ہوا ہوگا کہ وہ نہ آئیں, اور ان کا موضوع ہوتا تھا عظمت صحابہ, اور بڑی دنیا ہوتی تھی, خلقت ہوتی تھی ان کی تقریر پہ بھی. تو یہ ماحول میرے بزرگوں نے بنایا یہاں پہ. اس میں کچھ تھوڑی سی تلخیاں ضرور آئی ہیں, یہاں بھی پیدا ہوئی ہیں مختلف مواقع پہ, کچھ دوستوں نے پیدا کیا. اللہ کے فضل سے ہم نے اس میں پھر کامیابی حاصل کی, اور اب پھر وہی ماحول ہے, آپس میں نہ کوئی جھگڑا ہے نہ اختلاف ہے. تو میرا پیغام تمام جماعتوں کے قائدین سے یہ ہے کہ جس وجہ سے یہ جھگڑے اور اختلاف پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ مسلک دیوبند کی جتنی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کا آپس میں نہ ملنا ہے. دور رہنے سے یہ تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں, دوسروں کی رپورٹیں ہم سنتے ہیں تو پھر وہ کام خراب ہو جاتا ہے. دیگر علاقے کے لوگوں سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں, جس جگہ بھی ہیں, مسلک دیوبند کی جتنی جماعتیں ہیں وہ آپس میں رابطہ رکھیں, ملیں, اٹھیں, بیٹھیں, مسائل پہ گفتگو کریں, تو انشاءاللہ یہ جھگڑے عوام میں نہیں آئیں گے, اور دیوبند کی طاقت آنے والے الیکشن کے لیے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے لڑنے کے لیے کسی ساتھی کو تیار کیے ہے؟ یہ ہماری تو پہلے دن سے خواہش ہے کہ تحصیل پنڈی گھیب میں جمعیت علماء اسلام کا کوئی ایسا آج تک نمائندہ سامنے نہیں آیا ہے. بلدیاتی الیکشن میں ہمارے دوست ہیں فخر الدین رازی صاحب, انہوں نے اس نام کو متعارف کروایا ہے, وہ میدان میں آئے ہیں. لیکن آمدہ الیکشن خواہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں ان کی پہلے آمد متوقع ہے. اگر وہ ہوئے, بظاہر اتنی آثار نظر نہیں آ رہے, تو ہماری پوری کوشش ہے کہ پوری تحصیل کے ہر گاؤں سے, اگر ہم زیادہ نہیں کھڑا کر سکے نمائندے, تو کم از کم ہر گاؤں سے ایک نمائندہ, اس پہ محنت بھی کر رہے ہیں, اور ابھی سے ہم نے محنت شروع کی ہوئی ہے, وہ ضرور میدان میں آئے گا. آگے فتح یا شکست یہ تو اللہ کے نے جس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہی ملے گا, اور انشاءاللہ یہ ضرور اس پہ ہم محنت کر رہے ہیں. اللہ نے ہماری مدد کی تو انشاءاللہ آمدہ قومی صوبائی الیکشن میں بھی ہماری کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی ساتھی میدان میں آئے. حافظ ضیاء الرحمان صاحب جو بہت بڑی مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیے انہوں نے, اور ماشاءاللہ ان کی بہت بڑی نسبت بھی ہیں کہ ایک فاضل دیوبند کے بیٹے ہونے کے شرف ان کو حاصل ہیں, اور حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کا اور دیگر بہت سارے اکابر کی زیارت کا شرف ان کو نصیب ہے. والسلام.